اور یہ سورۃ صاد ہے، قرآن پاک کی 38ویں سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 41 سے حضرت ایوب کا ذکر ہوتا ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو، اذ نادیٰ ربہ، جب اس نے اپنے رب کو ندا دی، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ مجھے شیطان نے تھکاوٹ، نصب اور تکلیف کے ذریعے سے مجھے مس کیا ہے، مجھے چھوا ہے، یا مجھے اس نے، شیطان نے تکلیف اور تکان جس کو یعنی تھکاوٹ ہم کہتے ہیں، وہ مجھے اس نے پہنچائی ہے۔ اور قد برجلی کا، اب اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنی ایڑی لگا، ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ ٹھنڈا نہانے اور پینے کو ہے یہ پانی۔ اب یہ مختصر یہاں پر بیان کیا گیا، اور اس سے آگے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، ہم نے اسے اس کے اہل اور ان کی مثل ان کے ساتھ ہم نے ان کو دیا، عطا کیا، اور یہ ہماری طرف سے رحمت تھی، اور وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور یہ نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی اولو الالباب فرمایا، یعنی عقل نہیں فرمایا، یہاں پر اولو الالباب۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، فرمایا کہ لے اپنے ہاتھ میں جھاڑو، اور فَاضْرِب بِهِ، اور اسے مار، اور وَلَا تَحْنَثْ، اور قسم نہ توڑ، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، کہ بے شک ہم نے پایا اسے صابر، نعم العبد، اور وہ کیا ہی اچھا بندہ تھا، انہو اواب، اور بے شک وہ بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اب یہ کوئی 4 آیات یہ بنتی ہیں، لیکن ان 4 آیات پہ اگر ہم غور کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک تو حضرت ایوب علیہ السلام کو شیطان نے مس کی۔ یہاں پر شیطان سے مراد، اس پہ میں کئی مرتبہ روشنی ڈال چکا ہوں کہ اس وقت چونکہ بیماری کو، تکلیف کو، اور یہ جو جراثیم ہوتے ہیں، بیکٹیریاز جن کو کہتے ہیں، جو انسان کو بیمار کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، تو چونکہ اس وقت تو ان کو یہ نام نہیں دیا جا سکتا تھا، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شیطان جسے کہا گیا، یہ وہ ہے کہ جو انسان کو تکلیف چیزیں پہنچاتی ہیں، جو ذریعہ بنتی ہیں، سبب بنتی ہیں انسان کو تکلیف پہنچانے کا۔ جیسے آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جمائی ہم لیتے ہیں، یوننگ، یہ آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان تمہارے منہ میں بیٹھتا ہے۔ تو جیسے رات کو انسان سوتا ہے تو صبح اٹھتا ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ شیطان تمہارے منہ پر ہوتا ہے یا ناک میں ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ وہ جو گندگی اور غلاظت انسان کے ساتھ لگ جاتی ہے، اگر انسان اس سے اپنے آپ کو آزاد نہ کرے اور اپنے آپ کو پاک اور طہارت سے اپنے آپ کو فیضیاب نہ کرے، تو پھر انسان بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو 5 وقت نماز ہے، اس 5 وقت نماز میں آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر کے سامنے کوئی نہر ہو اور تم اس میں 5 وقت تم نہاؤ تو کیا تم پر میل رہے گی؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے جسم پر میل رہے؟ تو آپ نے فرمایا اسی طرح جب تم وضو کرتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے گناہوں کو اسی طرح دور کر دیتا ہے۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ وضو کرتا ہے انسان مسلمان تو طہارت ہوتی ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، تو یہ جو چاق و چوبند رہنا انسان کا، ایکٹیو رہنا اور سرگرم رہنا، یہ در حقیقت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے۔ اور جو یہ بیماریاں ہیں، سستی ہے، کاہلی ہے، غفلت ہے، جیسے انسان کو جمائی آتی ہے تو یہ ایک سستی کی علامت ہے، اور اسی طرح انسان کو اگر چھینک آتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے یعنی یہ رحمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھینک آنے میں انسان چاق و چوبند ہو جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور جراثیم بھی انسان کے وجود سے نکل جاتے ہیں۔ تو اس لیے حدیث میں ہے کہ جب تم چھینک مارو تو اپنے منہ پر تم ہاتھ رکھ لیا کرو۔ تو یہ جو شیطان ہے، یہ اگر ہم دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آج جو سائنس نے ہمیں بتایا ہے کہ بھئی ان کا نام رکھا ہے کہ بھئی یہ جراثیم ہے، یہ فلاں چیز ہے کہ جس سے انسانی وجود کو نقصان پہنچتا ہے انسان کو، تو اس کو بھی شیطان کی طرف منسوب کیا گیا۔ یعنی شیطان فساد کی علامت ہے، خرابی اور تخریب کی علامت ہے۔